بدترین مخلوق ہے اللہ کے ہاں یہ قیامت کے دن بدترین لوگ کون؟ قبروں کے اوپر مسجد بنانے والے. لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. كما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی سورة الکاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. احباب ذی وقار، اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک اور باطل کے جھوٹ اور دھوکے کو ہم بے نقاب کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہیں، تو آپ سماعت کیجیے. ان کے مزار اقدس بھی بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مسجد بھی بناتے ہیں. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ مزار اقدس جو بناتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اور جو مسجد قائم کرتے ہیں عبادت کی خاطر اس کی دلیل کیا ہے، میں اسی اصحاب کہف کے واقعے سے دلیل پیش کرنے لگا. جب 309 سال بعد جب وہ اٹھائے گئے، اللہ رب العزت کا حق ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر انہیں اپنی نیچرل وفات عطا کر دی گئی. اس موقع پر جب ان کا وصال 309 سال بعد حق کا حق ثابت ہونا دکھانے کے بعد جب ان کی طبیعی موت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر بستی والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے اب کیا کریں. اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جب آپس میں جھگڑا ہونے لگا تو اس میں سے کسی ایک نے کہا گھبراتے کیوں ہو، ان کی قبر مبارک پر ایک عمارت بنا دو، قبر مبارک پر ایک عمارت بنا دو. اب اس عمارت کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے. اگر یہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہوتا تو پھر اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اس طرح نہ آتا. ایک رائے دینے والے نے کہا عمارت بنا دو، تو اس عمارت کو ہی تو مزار کہتے ہیں. پھر ان میں سے کسی اور نے کہا ان کی دہلیز پر ایک مسجد بنا دو تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کر سکیں. آپ نے سن لیا ہوگا کہ دور حاضر میں جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، دراصل انہوں نے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پہنچایا. اس لیے کہ دین اسلام کا نام لے کر کے اسلام کے ماننے والے بہت سارے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر حسن قادری صاحب ہیں جن کے والد صاحب آج کل مجدد بنے ہوئی ہیں، تو شاید اگلے دور میں مجدد بدعت ڈاکٹر حسن قادری صاحب کا نام ہوگا، اس لیے کہ ان کے چہرے پہ بھی داڑھی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح اپنے والد کی طرح مجدد والی ہی نظر آتی ہے. حضرات، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو کوٹ کیا گیا سورہ کاف کی آیت نمبر 21 کو کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ اصحاب کاف کی قبر پہ، اصحاب کاف کی قبروں پہ مسجد بنانے کا ذکر ہے. تو قرآن مجید کے اس مقام سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ناکام سعی کی گئی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے کہ آپ نے قرآن مجید پر اتنی بڑی جسارت کی ہے. اگر سورہ کاف کا ہی مطالعہ کر لیتے تو سورہ کاف کی ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین نے اصحاب کاف کا ذکر کیا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر بھی جھوٹا افترا کر دیا. اس سے بڑا کوئی ظالم کوئی نہیں ہے. تو آپ نے قرآن مجید کے اوپر افترا کرتے ہوئے یہ تاثر دیا کہ جب ولی کی قبر پہ مسجد بنانی چاہیے تاکہ ولی کے ساتھ مربوط رہا جائے. عجیب و غریب منطق ہے. تو سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ مسجد بناؤ یا مسجد بنانا یہ ثواب کا کام ہے. کہاں پہ؟ قبروں پہ. بلکہ یہ اس آیت کریمہ میں صدیوں قبل کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ بھی اصحاب کاف کا نہیں ہے، اصحاب کاف کے بعد والوں کا ہے کہ اصحاب کاف دنیا سے چلے گئے اور اصحاب کاف کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے. اور وہ مسجد بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد کا معنی یہاں کہ ہم سجدے کریں، عبادت کریں، مقصود یہ تھا ان کا. تو شریعت اسلامیہ میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے. یہ قرآن مجید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے. تو قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو ساتھ احادیث نبویہ کا مطالعہ ضروری ہے. احادیث نبویہ میں اگر ڈاکٹر حسن قادری صاحب، آپ یا کوئی بھی میرے سننے والوں میں سے کوئی بھائی
صرف تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن کا مطالعہ کر لے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کا، تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث نبویہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کا معنی واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال علماؤنا، ہمارے علماء یہ بات فرماتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام قرطبی مفسر قرآن یہ بات لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَهَذَا يُحَرِّمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں پہ یہ بات حرام ہے کہ أَن يَتَّخِذُوا قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ مَسَاجِدَ، کہ وہ علماء کی قبروں کو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنائیں۔ فرماتے ہیں یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو اور قبروں کے اوپر مت بیٹھو مجاور بن کے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث نقل کی ہیں۔ مثلا ایک حدیث نقل کی گئی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دو ازواج ہیں، یہ دونوں حبشہ کی سرزمین میں کسی کام سے گئیں، وہاں انہوں نے ایک کنیسہ دیکھا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، وہاں واپس آئیں تو آ کر کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا اور یہ اس کی حالات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، جب نیک آدمی ان میں فوت ہو جاتا تو یہ اس کی کیا کرتے؟ فماتا بنوا علی قبرہ مسجدہ، یہ اس کی قبر پہ مسجد بنا دیتے، اور مسجد بنانے کے بعد وہ اس کی تصویر اس کے اندر لٹکا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے ہاں یہ بدترین مخلوق ہے قیامت کے دن۔ نیک آدمی فوت ہو رہا ہے اور نیک آدمی کی قبر پہ مسجد بن رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بدترین مخلوق ہے اللہ کے ہاں یہ قیامت کے دن، بدترین لوگ کون؟ قبروں کے اوپر مسجد بنانے والے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم میں 20 حدیثیں موجود ہیں کہ قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں کے اوپر بلڈنگ بنانے سے، قبروں کے اوپر تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں، صحیح البخاری میں بہت ساری حدیث موجود ہے۔ حضرت سمامہ بن شفیع رضی اللہ عنہ تابعی ہے، فرماتے ہیں ہم روم کی سرزمین پہ تھے کہ ہمارے ساتھ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ وہ بیت رضوان والے صحابہ میں اور انصاری صحابہ میں ہے، لیکن حضرت سمامہ جو تابعی ہیں وہ فرما رہے ہیں ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے، ان کی قبر بنا دی گئی۔ حضرت فضالہ بن عبید نے حکم دیا اس کی قبر کو برابر کر دیا جائے، اونچا نہ رکھا جائے، اور پھر وہ فرمانے لگے قال سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے یامر بتسویتھا، اللہ کے رسول بھی قبروں ان کے برابر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ آپ لوگوں نے بڑے کاروبار چمکائے ہیں، بہت کھانا پینا بنایا ہوا ہے۔ اہل سنت کے تمام لوگوں سے میں مخاطب ہو کر کے سیدنا علی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں سیدنا علی کا یہ قول موجود ہے، فرمان موجود ہے۔ وہ اپنے شاگرد ابو الحیاج اسدی تابعی کو فرماتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس کام کی طرف، اس مشن کی طرف نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے میرے محبوب نبی رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر جا دنیا میں پھیل جا، اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، دنیا میں کوئی مجسمہ، کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑ جس کو مٹا نہ ڈال، ہر تصویر کو مٹا دینا۔ دنیا میں تصویریں مجسمے نہیں ہونے چاہیے، سب کو مٹا ڈالنا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، دنیا میں کوئی بھی پکی قبر تجھے نظر آئے اس کو گرانے کے بغیر نہ چھوڑنا، اس کو گرا دینا، اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو میں اپنے سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا اس حدیث کو پڑھیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، کس بات سے؟ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ قبر کو پکا کیا جائے، قبر کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے اور قبر کے اوپر بیٹھا جائے۔ تین کاموں سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ اب یہ لوگ قبر کو پکا بناتے ہیں، رسول اللہ نے ان یبنى علیہ، بلڈنگ بنانے سے منع کیا، ان یجسس القبر، قبر کو پکا کیا جائے منع کیا ہے، وان یقعد علیہ، قبر پہ بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو ساری زندگی مجاور بن کے قبروں پہ بیٹھتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى،
اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ قبر کے ساتھ مسجد بنائی جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قبر کے ساتھ مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لعن اللہ، اللہ لعنت کرے۔ یہ اللہ کے نبی لعنت کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ میری امت اس کام سے رک جائے۔ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذهب الجمہور، جمہور اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر قبر ایک بلش سے اونچی ہوگی اس قبر کو گرا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، توڑ کے ایک بلش کے برابر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں قال علماؤنا یحرم علی المسلمین، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پہ حرام ہے قبروں کے اوپر مسجدیں بنائیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کا فرمان احادیث نبویہ آپ کے سامنے آ گئی۔ رہا یہ تاثر ڈاکٹر حسن قادری کا کہ جناب اگر اللہ کے ہاں یہ امر ناپسندیدہ ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح نہ ہوتا۔ اگر یہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہوتا تو پھر اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اس طرح نہ آتا۔ تو کس طرح ہوتا؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی اور بھی مکالمے، کئی اور انداز سے، کئی اور چیزیں سابقہ اقواموں کی ذکر کی ہیں، تو پھر وہ ساری کیا اپنا لیے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود کے کئی اقوال نقل کیے، عیسائیوں کے کئی اقوال نقل کیے کہ یہود یہ کہتے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں، کیا پھر ان سب کو اپنا لیا جائے؟ میں اب بطور مثال بیان کرنا اچھا نہیں لگتا کہ یہود کے کون کون سے اقوال ہیں کہ جو وہ کہا کرتے تھے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 40 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہ روکتا لوگوں کے ذریعے بعض کو بعض کے ذریعے، تو زمین میں جو کنیسے ہیں، جو عبادت خانے یہودیوں کے عیسائیوں کے ہیں، جو گرجے ہیں، جو مساجد ہیں، وہ یذکر فی اسم اللہ، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہدمت، گر چکے ہوتے، لیکن گر کیوں نہیں رہے؟ تو کیا پھر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کنیسے بنائے جائیں، عبادت خانے یہودیوں کے عیسائیوں کے گرجے بنائے جائیں؟ بتا دیجئے۔ نہیں بھائی نہیں۔ آیا قرآن مجید نے ایک سابقہ قوم کا واقعہ نقل کیا اور اللہ تعالیٰ بات کسی اور انداز میں کر رہا ہے، اس کے تشریح رسول اللہ کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ اصحاب کہف کا نہیں ہے، اصحاب کہف کے بعد والوں کا ہے۔ اصحاب کہف والے اس سے قبل واقعہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے شروع سے پڑھے، وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو توحید پھیلانے والے تھے، وہ تو توحید کے داعی تھے، وہ تو شرک سے، قبر پرستی سے، قبروں کی مجاوری سے بہت کوسوں دور تھے۔ اب تو یہ تو بعد والے ناحلف لوگ ہیں، جس طرح یہود نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی اپنے نبی محمد رسول اللہ کی زبان سے۔ اسی طرح اصحاب کہف تو دنیا سے چلے گئے، اب اصحاب کہف کے بعد والے لوگوں نے مسجد بنانے کا کہا تو وہ ہمارے لیے دلیل مسجد بنانے کی نہیں بن سکتی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ مسجدیں بنانے سے روکا ہے، منع کیا ہے، آپ نے تو اس امر پہ لعنت کی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ امر ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح نہ ہوتا۔ کمال نقطہ ہے بھائی، اگر یہ نقطہ مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید میں جتنے بھی اللہ نے سابقہ اقواموں کے انداز، ان کے اقوال نقل کیے ہیں، وہ سارے اپنا لیے جائیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی عجیب منطق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو واقعات نقل کیے ہیں، اس پورے اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر موجود ہے، تو پھر کیا ہر ولی ایک کتا ساتھ رکھ لے، جس طرح تمہاری درگاہوں میں، تمہارے راستوں میں بیٹھے ہوئے یہ مجاوروں نے رکھی ہوئی ہیں؟ پھر ڈاکٹر حسن قادری صاحب ایک کتا آپ کے ساتھ بھی ہو، ایک کتا آپ کے مجدد صاحب کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ولیوں کے ساتھ کا ذکر موجود ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نا کہ اگر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا تو قرآن مجید میں اس انداز سے اس کا ذکر نہ ہوتا۔ اگر یہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہوتا تو پھر اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اس طرح نہ آتا۔ تو پھر کتا بھی ساتھ رکھے، کیونکہ ولیوں کے ساتھ کتا ہے؟ نہیں رکھتے نا، کیوں نہیں رکھتے؟ اب یہاں پہ یہ ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ ان لوگوں کی عبادت کیا تھی کہ وہ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے لیکن منع نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں کیا پھر آپ بھی اپنے بیت اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجائیں گے؟ کہ اگر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ اس کا ذکر نہ کرتا؟ یہ کہاں سے اصول آپ نے نکال لیا ڈاکٹر صاحب؟ خدا کا خوف کھائیں، اللہ کا خوف کھائیں،
قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں. مجدد صاحب کو دیکھ دیکھ کے مجدد نہ بنے، قرآن مجید کے نام پہ لوگوں کو غلط گائیڈ مت کریں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن فہمی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.